پروردگار کا ایک عجیب نظام ہے، اگر اس کے لیے کسی کام کو انجام دیا جائے اور چھپا کر کیا جائے تو وقت آنے پر وہ کام خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے گا، یہ بھی بات روایت کے اندر آیا ہے۔ آپ چھپا کر قربتاً اللہ اس کو ہم کو کرنے کی کوشش تو کریں، وقت آنے پر خدا خود اس کو ظاہر کرے گا۔ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ ایسے رول ماڈل سوسائٹی کے اندر پہچانے جائیں۔ اس کا اپنا موقع آتا ہے، اس کی اپنی تدبیر ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سید سجاد کے بارے میں یہ کب پتا چلا؟ دیکھیے وہ تو چہرے پر نقاب ڈال کر آتے تھے، پھر پتا کب چلا کہ یہ روٹیاں لانے والے سید سجاد ہیں؟ یہ پتا کیسے چلا کہ زین العابدین یہ خدمت کیا کرتے تھے؟ کیسے معلوم ہوا؟ مصائب کے بالکل اختتام پر آپ اس راز کو جانیں گے، مگر آئیے منزل مصائب پر تو میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مرزا صادق حسن صاحب کی اتباع میں ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کروں۔ خاتون جنت حضرت زہرا اور سید سجاد، ایک تقابل علی کے ساتھ بھی ہے، امیر المومنین کے ساتھ بھی۔ 38 ہجری میں ولادت ہے چوتھے امام کی، نام بھی علی اور گود بھی علی کی۔ حسین کا بیٹا امیر المومنین کی گود میں آیا۔ علی ہی کے الفاظ اذان کی صورت میں سید سجاد کے کانوں تک پہنچے، علی ہی کے الفاظ اقامت بن کر سید سجاد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ تو ولادت کا موقع ہے، مگر وقت شہادت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عجیب مماثلت، ایک ریزمبلنس ہے جو سید سجاد اور فاطمہ زہرا میں نظر آئے گی۔ فاطمہ زہرا اور سید سجاد کیا مماثلت ہے؟ ایک مماثلت تو واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ سید سجاد اور فاطمہ زہرا اتنا گریہ کیا کہ خصال شیخ صدوق کی روایت ہے کہ البکاؤن اربعون، کہ کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والے تو 4 گزرے ہیں، یا آدم یا یعقوب، تیسرے نمبر پر سید سجاد اور چوتھے نمبر پر فاطمہ زہرا، یا تیسرے نمبر پر زہرا اور چوتھے نمبر پر سید سجاد۔ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ 2 سب سے زیادہ گریہ کرنے والے تھے، جتنا گریہ فاطمہ زہرا نے کیا ہے، جتنا گریہ سید سجاد نے کیا، یہ مماثلت ہے۔ اتنا گریہ شہزادی کے لیے مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن ان سے کہیے کہ یا دن کو ماتم کریں یا رات کو ماتم کریں۔ اور دوسری طرف سید سجاد ہیں، گریہ کا انداز کیا ہے؟ اگر پانی سامنے آ جاتا ہے حسین کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کرنے لگتے ہیں، وضو کا پانی آ جائے تو وضو سے پہلے حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نماز کے ساتھ عزاداری کو کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ گریہ ہے، گریہ فاطمہ زہرا، گریہ ہے، گریہ سید سجاد۔ اور دوسری مماثلت کیا ہے؟ ایک اور مماثلت یہ ہے کہ غسل دیتے ہوئے غسال کا چیخ مار کر رونا۔ علی جب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے چیخ مار کر روئے کہ زہرا کا شکستہ پہلو جب نظر آیا ہے علی برداشت نہ کر سکے، اسی لیے جب دفن کر رہے تھے فاطمہ زہرا کو تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ گویا علی یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا۔ اب یہ باپ اور بیٹی کی باتیں ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھئے کہ امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور کیا عجب ہے کہ فاطمہ زہرا کہیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا اور وہ سید سجاد کہ جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے چیخ مار کر روئے، تازیانوں کے نشان دیکھ کر چیخ مارنے پر مجبور ہوئے، روٹیوں کے تھیلے انہی زخموں کے ساتھ غریبوں تک پہنچائے اس کے نشان دیکھے، یا گلے میں توق خاردار کا نشان جو 35 برس کے بعد بھی اپنا اثر رکھتا تھا، مجھے نہیں معلوم، مگر پانچویں امام چیخ مار کر رونے لگے۔ کہ تیسری مماثلت کیا ہے؟ کہ تیسری مماثلت یہ ہے کہ جب کبھی مجلس ہو، عزاداری ہو، وہ ظہری کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ممبر کے پاس سجاد بیٹھتے ہیں اور جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں پر فاطمہ زہرا آ کر بیٹھتی ہیں اور پرسہ قبول کرتی ہیں، مجلس ختم ہو اور سید سجاد اس جگہ نظر نہیں آتے کہ جہاں ممبر کے پاس بانی مجلس بٹھا کر گیا تھا، اور جب پوچھا جاتا ہے مولا آپ وہاں کیوں چلے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی دادی کو وہاں دیکھ رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے
کہ یہاں ممبر کے پاس بیٹھ سکوں، مجھے اپنی جگہ معلوم ہے کہ مجھے کہاں پر بیٹھنا چاہیے. یہ مماثلت. اور چوتھی اور آخری مماثلت عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے تو یا فاطمہ زہرا کو دیکھا یا سید سجاد کو دیکھا. فاطمہ زہرا ہاتھ میں عصا ہے، اور اگر سوال کیا جائے کہ کتنا سن ہے تو 18 برس. جوانی کے سن میں ہاتھ میں عصا. یہ فاطمہ زہرا جوانی میں بڑھاپے کا یہ اثر آ گیا. کتنے مصائب ہوئے ہوں گے جناب سیدہ کے اوپر. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں 23 برس کا سن ہے اور سید سجاد جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے. یعنی عجیب ہے کہ محمد حنفیہ نہیں پہچان سکے، چچا ہیں. جب مدینہ منورہ یہ قافلہ واپس آیا ہے تو محمد حنفیہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی خبر حاصل کریں، اور کوئی نظر نہیں آتا. یہ بوڑھا شخص نظر آتا ہے جس کے چہرے کے اوپر جھریاں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہے. وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے مرد ضعیف، میرا ایک جوان بھتیجا تھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ، یہ کیا وقت آ گیا کہ چچا اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان پا رہا. محمد حنفیہ کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد یہ تو ہے، اور یہ کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں چچا آہستہ، چچا آہستہ، چچا آہستہ. محمد حنفیہ پوچھتے ہیں اے بیٹا کیا ہوا؟ اور سید سجاد کہتے ہیں چچا 1 سال تک جو توق گلے میں پڑا رہا ہے ابھی وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا. سید سجاد جوانی میں بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ زہرا پر جوانی میں بڑھاپے کے آثار ہیں. لیکن اگر کوئی فاطمہ زہرا سے سوال کرے بی بی جوانی میں بڑھاپا کیوں کر آیا، فاطمہ زہرا کہیں گی کہ آؤ اور آ کر اس دروازے کو دیکھو جسے جلایا گیا. اس فشار کو تصور میں لاؤ کہ در و دیوار میں کس طرح سے مجھے پیسا گیا. میرے محسن کی شہادت کا تصور لے کر آؤ، کوڑے کو ذہن میں لے کر آؤ جو مجھ پر برسایا گیا، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ فاطمہ زہرا پر جوانی میں بڑھاپے کا اثر کیوں ہے. مگر زہرا کو اتنی تفصیل بتانا پڑے گی. کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سید سجاد فقط ایک لفظ کہیں گے الشام الشام الشام. یہ شام کے مصائب ہیں کہ جن کو سہتے سہتے سید سجاد بوڑھا ہو گیا. بس عزیزوں جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے تو یہ تاریخ آل محمد میں پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوقت کے ساتھ اٹھایا گیا. اس سے پہلے کوئی جنازہ اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا کہ پورا مدینہ امٹ کر آ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جنازہ کیسے اٹھا، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کیسے رات کی تاریکی میں اٹھایا. چند افراد نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، خود مولا کائنات حسن اور حسین چند دوستوں کے ساتھ نجف اشرف دفن کر کے آ گئے. مگر عزیزوں حسن مجتبیٰ کا جنازہ بھی تیروں کی چھاؤں میں اٹھ گیا. پیغمبر اکرم کا جنازہ ہو، زہرا کا جنازہ ہو، علی کا جنازہ ہو، حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہو، چند لوگوں کے ساتھ مگر یہ جنازے اٹھ گئے. مگر ہائے حسین غریب کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور سید سجاد کو خود اس بات کا قلق ہے. جب کربلا سے یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد یہ تیری کیا کیفیت ہے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی. اور سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ خود انصاف کریں کہ جس کا باپ اس طرح سے پڑا ہو اور بوڑھے باپ کے لاشے کو جوان بیٹا دیکھ رہا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. بس عزیزوں یہی الفاظ. مگر ذرا غور کیجئے کہ سجاد کا جنازہ جب شان و شوقت کے ساتھ اٹھ رہا تھا تو اس موقع اتنے افراد کیسے آ گئے؟ کیا بنی ہاشم میں اتنی عورتیں ہیں؟ کیا بنی ہاشم میں اتنے بچے ہیں؟ جی نہیں، یہ مدینہ کے وہ مسکین، وہ فقیر، وہ یتیم ہے. جب چند دنوں تک سید سجاد نہیں آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے جو نہیں آ رہا یہ وہی ہے کہ جس کو زہر دیا گیا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہم تک روٹیاں پہنچایا کرتا تھا. آج وہ اس دنیا میں نہ رہا تو پتا چلا کہ جب باپ مرا تھا ہم یتیم نہیں ہوئے تھے. آج سید سجاد کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم بے وارث ہو کر رہ گئے، ہم یتیم ہو کر رہ گئے. مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، اگر تابوت سید سجاد میں یہ پوچھا جائے ہم امام کی زندگی اور شہادت کے بعد شعور میں فرق کے قائل نہیں ہیں کہ اے مولا سید سجاد کیا آپ خوش ہیں کہ اتنے لوگ آپ کے تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں؟ سید سجاد کہیں گے ارے میں اپنے بابا حسین سے شرمندہ ہوں کہ یہاں اتنے کاندھے موجود ہیں اور وہاں جوان بیٹا اپنے بابا کا جنازہ تیار بھی نہ کر پایا، کاندھا بھی نہ دے پایا. اللہ ولعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.